بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا مسلم آئیڈیالوجی۔ ہم پیش کرتے ہیں تاریخ اسلام کا بقیہ حصہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ابن زیاد کے سامنے 3 باتیں رکھیں۔ یا تو آپ کو آپ کے خاندان کے ساتھ کسی سرحد کی جانب نکلنے دیا جائے تاکہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاد میں شامل ہو سکیں، یا پھر دمشق میں یزید کے پاس بھیج دیا جائے اور آپ خود اس سے بات چیت کر کے معاملہ طے کر لیں، یا پھر مدینہ واپس جانے دیا جائے۔ اگر یہ شرطیں منظور نہیں ہیں تو وہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد ایک ظالم اور سازشی شخص تھا۔ وہ یزید کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا تھا۔ وہ اسی بات کا اصرار کرتا رہا کہ آپ اس کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کریں، تبھی وہ انہیں کہیں جانے دے گا۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مقابلے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مل کر زیاد کی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔ آپ کے اہل خانہ کو گرفتار کر کے دمشق لے جایا گیا۔ دمشق سے یزید نے اہل بیت کو مدینے بھیج دیا۔ مدینے جب حضرت حسین اور ان کے اہل خانہ کی شہادت کی اطلاع پہنچی تو وہاں کہرام مچ گیا۔ لوگ یزید سے سخت ناراض ہو گئے اور انہوں نے گورنر کو وہاں سے نکال دیا۔ یزید نے یہاں پر ایک اور غلطی کی کہ اس نے مدینہ والوں سے بات چیت کرنے کی بجائے فوج بھیج دی۔ اہل مدینہ اور شامیوں کے بیچ جنگ ہوئی جس میں مدینہ والوں کو شکست ہوئی۔ کئی صحابی اور تابعین اس جنگ میں شہید ہوئے اور مسلمانوں کے بیچ اختلافات اور گہرے ہو گئے۔ ان افسوسناک واقعات کے تھوڑے دن بعد ہی یزید کا انتقال ہو گیا۔ یزید کے بعد شامیوں نے اس کے فرزند معاویہ ثانی کو خلیفہ بنایا، لیکن وہ ایک خدا ترس اور متقی انسان تھا۔ اس نے 3 مہینے بعد ہی خلافت چھوڑ دی اور گوشہ نشین ہو گیا۔ شامیوں کو اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ وہ خود کو بنو امیہ کے ہاتھوں ہی محفوظ سمجھتے تھے۔ انہوں نے مدینہ کے گورنر مروان کو ہی اقتدار سونپنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مکہ اور مدینہ میں یزیدی اقتدار کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی اور قیادت حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں تھی۔ سب سے پہلے وہ حسین کے قاتلوں کو کیفر کرتار تک پہنچانا چاہتے تھے۔ مروان اور اس کے لڑکے عبد المالک کو عبداللہ بن زبیر نے شہر سے نکال دیا تھا، تو وہ دونوں دمشق چلے گئے۔ مروان نے اقتدار سنبھالتے ہی مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ اس کے پاس ایک مضبوط فوج تھی۔ عبداللہ بن زبیر اور شامیوں کے بیچ ایک زبردست جنگ ہوئی اور عبداللہ بن زبیر کو شکست ہوئی۔ 9 مہینے بعد مروان مر گیا اور اس کے بیٹے عبد المالک کو خلیفہ بنایا گیا۔ خلیفہ بنتے ہی عبد المالک نے اپنے باپ کے ادھورے کام کو پورا کیا۔ اس نے ایک انتہائی ظالم شخص حجاج بن یوسف کی قیادت میں عبداللہ بن زبیر سے مقابلہ کرنے کے لیے لشکر روانہ کیے۔ عبداللہ بن زبیر اور اس کے ساتھیوں نے شامیوں سے مقابلہ کیا، لیکن وہ جنگ ہار گئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجاج نے قتل کر کے ان کے جسم کو شہر کے چرواہے پر لٹکا دیا۔ عبد المالک نے امن قائم کیا اور اسلامی حکومت کو مضبوط کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ اس کے زمانے کا بڑا کارنامہ قرآن مجید میں اعراب لگوانا اور تفسیر لکھوانا ہے۔ اس کے قابل سپہ سالاروں کو طیبہ بن مسلم اور موسیٰ بن نصیر نے نئے ممالک فتح کیے۔ مسلمانوں نے مراکش فتح کر لیا اور ہندوستان کے مغربی حصے کو اسلامی حکومت کا حصہ بنا لیا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے نوجوان داماد محمد بن قاسم کو ہندوستان کا علاقہ سندھ فتح کرنے بھیجا۔ یہاں اس کی جنگ ایک راجا سے ہوئی۔
محمد بن قاسم نے بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کیا۔ قاسم نے یہ علاقہ فتح کر کے امن و امان قائم کیا۔ اس کی انصاف پسندی اور حسن انتظام سے سندھ کے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے محمد بن قاسم کا مجسمہ بنا کر پوجا شروع کر دی۔ سندھ میں عربوں نے دبے کچلے لوگوں کو انصاف دلایا، کسانوں اور دستکاروں کو سہولتیں فراہم کیں۔ انہوں نے وہاں حکومت چلانے کے لیے مقامی افسروں کو اہم عہدے دیے۔ محمد بن قاسم کے اس کردار سے بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سندھ سے ملتان تک تقریباً 150 سال تک عربوں کی حکومت قائم رہی اور مراکش میں بھی مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہو گئی۔ تو مسلمانوں نے مراکش اور اسپین کے درمیان بحر متوسط یعنی میڈیٹرینین سی کو عبور کر کے یورپ فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے مسلمان قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رومیوں سے کئی جنگیں بھی ہوئیں۔ روم کے سرحدی علاقوں اور کئی جزائر پر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ مراکش کے گورنر موسیٰ بن نصیر نے سوچا کہ پہلے اسپین فتح کر لیا جائے، اس کے بعد دیگر علاقوں کو فتح کرتے ہوئے شمالی طرف سے قسطنطنیہ پہنچا جا سکتا ہے۔ اسپین میں حالات بہت خراب تھے۔ وہاں کی عوام شاہ اسپین روڈرک سے تنگ آراز تھی۔ اس کے مظالم سے تنگ آ کر وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسپین پر قبضہ کرنے کا یہ بہت ہی مناسب موقع تھا۔ موسیٰ بن نصیر کا سپہ سالار 6000 فوجیوں کے ساتھ ساحل اسپین پر اترا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، یا تو ہم اس ملک کو فتح کریں گے یا پھر لڑتے ہوئے مارے جائیں گے۔ اسپین پر غیر ملکی فوج کی آمد کا سن کر روڈرک اپنے سپاہیوں کو لے کر ساحل سمندر کی طرف بڑھا۔ زوردار جنگ ہوئی، اس میں روڈرک مارا گیا اور مسلمانوں نے کئی ماہ کی محنت کے بعد پورا اسپین فتح کر لیا۔ اسپین میں امن و امان قائم کرنے کے بعد مسلمانوں نے یورپ کی سوئی ہوئی تقدیر کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے وہاں علم و تحقیق کی نئی تاریخ رقم کی اور ایسے ماہر علم پیدا کیے اور ایسی شاندار یونیورسٹیاں اور لائبریریاں بنائیں کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ مسلمانوں نے 600 سال تک اسپین میں ایسے علوم کی بنیاد رکھی جس پر جدید یورپ کی عمارت تیار ہوئی۔ انہی اداروں میں عیسائی اور یہودی دانشوروں نے تعلیم حاصل کی اور اپنے ملکوں میں آ کر نئے خیالات یورپ کو دیے۔ عبد المالک کے بعد ولید خلیفہ بنا۔ اس نے مدینہ میں گنبد خضرا تعمیر کرنے کے علاوہ یروشلم میں مسجد اقصیٰ اور دمشق کی مسجد بھی تعمیر کروائی، اور اس نے تیونس میں بحری جہاز بنانے کا کارخانہ بنایا۔ بھیک مانگنے پر پابندی عائد کی اور غریبوں اور محتاجوں کے وظیفے مقرر کیے۔ اس نے ایسے آدمی ملازم رکھے جو شہروں میں نابینا افراد اور بوڑھوں کو سڑک پار کرانے کا کام کرتے تھے۔ ولید کا 715 میں انتقال ہوا اور سلیمان خلیفہ بنا۔ 718 میں وہ بیماری کے بعد مرنے کے قریب تھا تو کسی بزرگ نے اسے ایک متقی اور پرہیزگار شخص کو خلیفہ بنانے کا مشورہ دیا۔ اس نے عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ مقرر کر دیا، جنہوں نے اپنی ایمانداری اور خدا ترسی اور انصاف پسندی سے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ انہوں نے خلیفہ بنتے ہی اپنا مال و دولت اور رشتہ داروں کی جائیدادیں ختم کر کے بیت المال میں جمع کروا دیں۔ جو لوگ قرض دار اور مجبور تھے ان کی امداد کے لیے الگ محکمے قائم کیے۔ ملک کے تمام غریبوں، کمزوروں اور بوڑھوں کے وظیفے مقرر کیے، اور انہوں نے سرکاری محکموں کو روشنائی اور کاغذ کم استعمال کرنے کا حکم دیا۔ خود معمولی کپڑے پہنتے
اور سادہ کھانا کھاتے۔ اگر شاہی خاندان کے کسی فرد کے خلاف مقدمہ ہوتا تو قصوروار ثابت ہونے پر اسے بھی سزا دی جاتی۔ 2 سال 5 مہینے حکومت کرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر بن عبد العزیز کے انتقال کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ اس کے انتقال کے بعد خشام کو خلافت ملی اور اس نے 5 سال تک آرمینیا اور قفقاز کے لوگوں سے جنگ کی۔ اس کے دور میں مشرقی یورپ اور افغانستان تک عربوں کی حکومت پھیل گئی تھی۔ اس کے بعد بنو امیہ میں کئی خلیفہ ہوئے اور ان کے زوال کا دور شروع ہوا۔ آخری اموی خلیفہ مروان بن محمد مروان کو 745 میں عباسیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی اور امویوں کی خلافت ختم ہو گئی۔ ایک اموی شہزادہ عبد الرحمن بچ کر مراکش آ گیا اور اس نے اسپین میں زبردست حکومت قائم کی، جس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس الصفا نے نومبر 749 میں اقتدار سنبھالا۔ 4 سال 8 ماہ حکومت کر کے اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا بھائی ابو جعفر منصور خلیفہ بنا۔ اسی خلیفہ نے دریائے دجلہ کے کنارے بغداد شہر بسایا، جو اس دور میں دنیا کا سب سے زیادہ شان و شوکت والا شہر تھا۔ منصور نے اہل علم اور فن کی سرپرستی کی۔ اسلامی سلطنت کے مختلف علاقوں سے اہل علم بغداد کی طرف آنے لگے اور بغداد مختلف علوم کا مرکز بن گیا۔ اسی دور میں یونانی، سنسکرت، رومی اور شامی زبانوں کی قدیم کتابوں کے ترجمے کرائے گئے۔ امام ابو حنیفہ نے فقہ پر کتب اور امام مالک نے معتد تحریر کی۔ 775 میں منصور کے انتقال کے بعد اس کا 33 سالہ فرزند محمد مہدی خلیفہ بنا۔ اس نے پڑوسی ملکوں کے ساتھ امن معاہدے کیے اور رعایا کی فلاح کے لیے کام کیے۔ اس نے انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ کسی افسر کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی پر ظلم کر سکے۔ اس کے دور میں رومیوں نے اسلامی ریاست پر حملہ کیا اور 5 سال تک وقفے سے جنگ ہوتی رہی۔ بالآخر مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ مہدی کے بعد ہارون رشید خلیفہ بنا۔ 786 سے 809 تک دور اسلامی علم و فنون کی ترقی کا دور تھا۔ اس نے ملک میں انصاف قائم کیا اور عوام کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کیں۔ وہ رات کو بیس بدر کر گھومتا اور لوگوں کی تکلیفوں کا پتہ لگاتا۔ ہارون رشید کا سب سے اہم کام بغداد میں ایک تحقیقی مرکز بیت الحکمت کا قیام ہے، جہاں بڑے بڑے علماء کتابیں لکھا کرتے تھے۔ اس کے دور میں بڑے بڑے علماء، محقق اور سائنسدان بغداد آ گئے۔ اسی زمانے میں بغداد اور دوسرے علاقوں میں بڑے بڑے شفاخانے یعنی ہسپتال، یونیورسٹیاں اور تعلیم گاہیں قائم کی گئیں اور فوج کو اتنا مضبوط بنایا کہ رومیوں کے حملوں کو بری طرح ناکام کر دیا۔ تجارت و صنعت کو خوب فروغ حاصل ہوا۔ مسلم سلطنت کا مال یورپ، چین اور افریقہ کے ملکوں تک جانے لگا۔ ہارون رشید کے بعد اس کا لائق فرزند مامون رشید خلیفہ بنا۔ اس نے بھی باپ کی طرح علوم و فنون کی ترقی میں حصہ لیا۔ وہ خود بہت تعلیم یافتہ تھا اور علماء کی قدر کیا کرتا تھا۔ اس کے زمانے میں سنسکرت اور اسلامی کتابیں پڑھ کر کچھ دانشور ہند اور یونانی فلسفے سے متاثر ہوئے اور وہ نئی نئی باتیں مذہب میں نکالنے لگے۔ ان فرقوں میں معتزلہ بھی تھے جو مذہب پر نکتہ چینی کرتے۔ ان لوگوں کی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سخت مخالفت کی۔ مامون کے بعد اس کا بھائی ابو اسحاق خلیفہ بنا۔ وہ تلوار کا دھنی تھا۔ حالانکہ اس کے زمانے میں علمی ترقی جاری رہی، لیکن اس کی رومیوں سے کئی جنگیں ہوئیں اور اس نے کئی میدانوں میں ان کو شکست دی۔
اس کے بعد عباسیوں کا زوال شروع ہو گیا۔ کبھی ترکوں کو غرور حاصل ہوا تو کبھی ایرانیوں کو۔ دھیرے دھیرے عباسی خلیفہ دوسروں کے ہاتھوں کٹھ پتلی بنتے گئے۔ خلیفہ کی کمزوری اور نااہل جاہلوں کے عروج سے دین میں نئی نئی باتیں داخل ہونے لگیں۔ مسلمانوں میں شرک و بدعت بڑھنے لگی۔ اس دور میں کئی بہادر ترک سردار پیدا ہوئے۔ ان میں ارطغرل بیز اور الپ ارسلان کا نام آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے۔ ان سرداروں نے اسلام دشمن طاقتوں سے جنگیں کی اور خلافت عباسیہ کے لیے سیسہ پلائی بنی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے رہے۔ آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ 1242 تا 1258 اس قدر کمزور تھا کہ اس نے حکومت کے سارے کام اپنے وزیر کے سپرد کر دیے۔ وزیر الغمی سنی مسلمانوں کی خلافت ختم کر کے کسی شیعہ کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا۔ اس نے منگول حکمران ہلاکو کے مشیر خاص ناصر الدین طوسی سے مل کر سازش تیار کی اور منگولوں کو خلافت عباسیہ پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ ہلاکو نے اپنے لشکر کے ساتھ بغداد پر حملہ کیا۔ آخر تک خلیفہ مستعصم کو اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ منگول شہر کی فصیل تک پہنچ گئے ہیں۔ علقمہ نے خلیفہ کو اندھیرے میں رکھا۔ آخر کار منگولوں نے خلافت عباسی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تقریباً 10 لاکھ معصوم لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا اور خلیفہ اور اس کے درباریوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ مسلمانوں کے اس طرح قتل عام پر عیسائی دنیا میں خوشیاں منائی گئیں۔ منگولوں نے اس وقت کے زیادہ تر مسلم ملکوں کو تباہ کر ڈالا۔ سمرقند، بخارا، ایران، بغداد، دمشق اور افغانستان کو تباہ کر کے لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا۔ لیکن منگولوں کو مصر کے حکمران عین جالوت کے مقام پر بری طرح شکست دی۔ اس نے زیادہ تر منگول سپاہیوں کو قتل کر دیا اور ان کے کمانڈر کا سر کاٹ کر شہر کے دروازے پر لٹکا دیا۔ مسلم ملکوں پر حملے میں ارمینیہ کے عیسائی بادشاہ حیثم نے بڑی مدد کی۔ دور عباسی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس دور میں جدید علوم پر کی جانے والی تحقیق نے نئے نئے علوم کے دروازے کھولے، عوام کو اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی دی۔ اس دور میں مختلف علوم پر کتابیں لکھی گئیں۔ اس دور میں فقہ کو بھی زبردست ترقی حاصل ہوئی۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی علوم کو آگے بڑھایا۔ اسی دور میں امام غزالی اور ابن تیمیہ جیسے ماہر علماء بھی پیدا ہوئے۔ حالانکہ اسپین 711 میں فتح ہو گیا تھا، لیکن وہاں پہلی خود مختار حکومت اموی شہزادے عبد الرحمن بن معاویہ نے 756 میں قائم کی۔ عبد الرحمن نے اسپین میں ترقی کا دور شروع کیا اور اسی نے دنیا بھر میں مشہور قرطبہ کی جامع مسجد کی بنیاد ڈالی۔ اس کے فرزند ہشام بن عبد الرحمن نے اسپین کی سرکاری زبان عربی کو بنایا اور وہاں کے عیسائیوں اور یہودیوں کو عربی سیکھنے کا موقع ملا۔ اسی کے ساتھ اسپین میں سائنسی ترقی کا دور بھی شروع ہوا اور شام کی فرانس سے کئی جنگیں ہوئیں۔ سوائے ایک جنگ کے ہر بار فرانس کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اسپین میں پہلی مرتبہ شہریوں نے پہاڑوں سے نالیاں بنا کر پانی کو شہر میں لانے کا انتظام کیا اور جگہ جگہ نل لگوائے، اور انہوں نے ہر جگہ باغات لگوائے اور مشرق میں پیدا ہونے والے پھل کئی جگہ کاشت کیے اور ہر شہر میں محتاج خانہ جہاں بے سہارا لوگ رہتے تھے اور یتیم خانے تعمیر کرائے۔ طلباء کے لیے ہاسٹل اور مفت تعلیم کا بندوبست کیا۔ اس زمانے میں اسپین کی آمدنی یورپ کی مجموعی آمدنی سے کہیں زیادہ تھی۔ اہل اسپین نے پہلی مرتبہ کنوؤں اور دریاؤں سے پانی کھینچنے کے لیے ہاتھ سے چلنے والے پمپ بنائے۔ عباس ابن فناس نے پہلی مرتبہ ہوا میں اڑنے کا تصور پیش کیا
اور گرائڈر بنایا۔ اسپین کے لوگوں نے 12ویں صدی میں دنیا کو چشمہ دیا۔ وہاں کے بازاروں میں چشموں کی دکانیں تھیں۔ اسی دور میں سائنسی علوم پر ایسی ایسی کتابیں لکھی گئیں کہ 18ویں صدی تک مغربی دنیا ان سے فائدہ اٹھاتی رہی۔ جیسا کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، اسپین کی اسلامی سلطنت بھی 1492 میں انتشار کا شکار ہو کر ختم ہو گئی۔ غرناطہ کا آخری حکمران ابو عبداللہ 1492 میں اپنا قلعہ عیسائی بادشاہ کے سپرد کر کے خاموشی سے مراکش چلا گیا اور اپنی عوام کو عیسائیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ اسپین پر قبضے کے بعد عیسائیوں نے مسلمانوں کے سامنے 3 شرطیں رکھیں: یا تو وہ اپنا دین چھوڑ کر عیسائی مذہب اپنا لیں، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا اپنا مال و اثاثہ چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلے جائیں۔ کتنے ہی مسلمانوں کو یا تو زندہ جلا دیا گیا یا ملک بدر ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ انہی مسلمانوں میں سے کچھ امریکہ پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں اپنی بستیاں بنا ڈالیں۔ لاکھوں کتابوں کو اسپین کے چوراہوں پر نذر آتش کر دیا گیا۔ مسجدوں کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1492 میں کولمبس ہندوستان کی تلاش میں نکلا اور امریکہ پہنچ گیا۔ اس وقت اس کے جہاز کی کمان 2 عرب بھائیوں نے سنبھال رکھی تھی۔ جب عربوں میں اسلام کا دفاع کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی اور وہ اسپین، بغداد اور مصر میں کمزور ہو کر منتشر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ترکوں کو دین اسلام کی خدمت کے لیے مامور کر دیا۔ ترکوں نے یورپ اور ایشیا کے نئے نئے علاقے فتح کیے اور اسی کے ساتھ منگولوں اور صلیبی عیسائیوں اور دیگر حملہ آوروں سے مقابلہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ایک بہادر ترک سردار عثمان خان نے رکھی۔ اس نے مسلمانوں کے دشمن منگولوں اور صلیبی عیسائیوں کو بری طرح شکست دی۔ خاص طور پر سرحدی علاقوں کے عیسائیوں سے کئی قلعے چھین لیے۔ عثمان کے بعد اس کا لائق فرزند سلطان بنا۔ اس نے پہلی بار ترکی سکے ڈھلوائے اور عیسائیوں سے کئی علاقے چھین لیے۔ مسلمان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے قسطنطنیہ فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ترکوں کا علاقہ اسی شہر سے نزدیک تھا۔ انہوں نے خود کو مضبوط کرنے کے بعد قسطنطنیہ فتح کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ مراد اول نے اس طرح تھوڑے تھوڑے علاقے فتح کرنے شروع کر دیے کہ قسطنطنیہ ترکوں کے حصے میں آ گیا۔ مرال کے بعد اس کا حوصلہ مند بیٹا بایزید الجرم سلطان بنا۔ اس نے اکیلے ہی یورپ کی متحدہ فوج کو شکست دی اور بوسنیا ہرزیگوینہ، ہنگری اور آسٹریا کے سرحدی علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سن 1393 میں اس نے بلغاریہ بھی فتح کر لیا۔ جس وقت بایزید بلجرم بجلی بن کر یورپ پر ٹوٹ پڑا تھا اور یورپ کی فتح یقینی ہو چکی تھی، ایک بد کردار منگول تیمور لنگ نے یورپ والوں سے بھاری رقم لے کر ترکی پر حملے شروع کر دیے۔ تیمور نام کا مسلمان تھا، کیونکہ وہ بڑے فخر سے خود کو چنگیز خان اور ہلاکو کا وارث بتاتا تھا۔ اسلامی دنیا کو فتح کرنے کا جو کام ہلاکو نہ کر سکا، اس نے پورا کیا۔ اس نے لاکھوں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، بڑے بڑے شہروں کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اس ظالم نے وسط ایشیا، افغانستان اور ہندوستان کی اسلامی حکومتوں کو ختم کر کے زبردست قتل عام کیا۔ اس نے بغداد اور دمشق پر دوبارہ حملہ کر کے ہلاکو کے ظلموں کو تازہ کر دیا۔ تیمور نے بلجیزید کے بیٹے موسیٰ کو گرفتار کر کے بڑی دردناک موت دی۔ اس پر بایزید بری طرح بھڑک اٹھا۔ اس وقت وہ یورپی محاذ پر تھا اور تھوڑی سی فوج لے کر منگولی لشکر سے جا ٹکرایا۔ اس کی فوج ختم ہو گئی اور تیمور لنگ نے اس مجاہد کو ایک پنجرے میں قید کر لیا۔ اسی قید میں بایزید کا انتقال ہوا۔
جس وقت تیمور نے بایزید کو گرفتار کیا تو فرانس اور آسٹریا کے صلیبی بادشاہوں نے اسے مبارکباد کے پیغام بھیجے۔ سن 1413 میں محمد اول ترکی کا سلطان بنا۔ اس نے بڑی محنت سے ترکی حکومت کو انتشار سے بچایا اور دوبارہ اس کی شان لوٹائی۔ محمد اور اس کے بیٹے مراد کو صلیبی عیسائیوں سے کئی مرتبہ لڑائیاں کرنی پڑیں اور انہوں نے دوبارہ ترکی کو اس قابل بنا لیا کہ ترک صلیبی یورپ کو شکست دینے کی پوزیشن میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ ترک کے سلطان محمد، جسے دنیا ترک سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے، صرف 26 سال کی عمر میں اپنے عزم اور حوصلے سے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اس نے مضبوط بحری بیڑا بنایا اور اپنی فوج کو اعلیٰ قسم کی تربیت دی۔ اس مجاہد نے مسلمانوں میں جذبہ جہاد ابھارا اور قسطنطنیہ روانہ ہو گیا۔ صلیبیوں نے سمندری راستے میں موٹی موٹی لوہے کی زنجیریں ڈال کر راستہ بند کر دیا تو ترکوں نے خشکی کے ایک راستے پر 6 میل کا راستہ کھود کر تیار کیا اور زمین پر پانی کے جہازوں کو کھینچ کر لائے اور سمندر میں ڈال دیے۔ سن 1453 کو دنیا اسلام کا وہ تاریخی دن آیا جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ فتح کر لیا۔ انہوں نے یہاں غیر مسلم رعایا سے بہت اچھا سلوک کیا، انہیں شہر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے معاملات نمٹانے کے لیے پادریوں کو مقرر کیا۔ شہر کی فضیل پہ موجود حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جامع مسجد تعمیر کرائی۔ سلیم اول کے دور میں ترکی حکومت انتہائی عروج پر پہنچ گئی۔ اسی خلیفہ نے بحیرہ عرب فتح کرنے کے بعد مصر بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور وہاں موجود عباسی خلیفہ متوکل علی اللہ صاحب سے خلافت کے اختیار خود لے لیے اور اس طرح خلافت ترکوں کے پاس آ گئی۔ اس نے صلیبی عیسائیوں سے کئی جنگیں لڑ کر شکست دی۔ اس دوران ایران کے بادشاہ اسماعیل نے اہل یورپ کے امام پر ترکی کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے تاکہ ترک یورپ میں شامل نہ ہو سکیں۔ سلیم نے اسماعیل فوری کو پوری طرح شکست دی اور تبریز پر قبضہ کر لیا۔ سلیم کے بعد سلطان اعظم بادشاہ بنا اور اس نے ترکی میں کئی اصلاحات کیں۔ اس کے دور میں ترکوں نے تجارت اور علم کے میدان میں بڑی ہی ترقی کی۔ ان کا بحری بیڑا یورپ میں سب سے مضبوط مانا جاتا تھا۔ سلیمان نے ایک بڑی فوج جمع کر کے یورپ پر چڑھائی کر دی۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ترکی کی سرحدوں پر حملے شروع کر دیے۔ سلیمان کو یورپ کی مہم چھوڑ کر واپس آنا پڑا اور ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سلیمان کی فوج آسٹریا کو شکست دے کر جرمنی کے علاقے رائسبرگ تک پہنچ گئی تھی۔ اگر صلیبی عیسائیوں کو مسلمانوں سے کچھ مفاد پرست اور لالچی لوگ نہ ملتے تو ترک آسانی سے یورپ پر قبضہ کر لیتے، لیکن تیمور اور صفویوں کے سبب وہ اس مہم کو پورا نہ کر سکے۔ سلیمان کے بعد ترکوں کا زوال شروع ہوا اور 19ویں صدی تک وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ یورپ والے انہیں بیمار کہنے لگے۔ 11ویں اور 12ویں صدی میں افغانستان کے مسلمان حکمرانوں سے ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے راجاؤں کی کئی جنگیں ہوئیں۔ پہلے تو راجہ جے پال کو محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست اٹھانی پڑی اور اس نے سندھ اور پنجاب کا علاقہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ محمود غزنوی نے دلی تک ایک مضبوط حکومت قائم کی اور اس کے دربار کے ایک عالم البیرونی نے، جو کئی علوم کا ماہر تھا، ہندوستان آ کر سنسکرت زبان سیکھی۔ اس نے کئی سال ہندوستان میں گزارے اور قابل تحریک کی۔ محمود کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں اور بعد میں پوتوں کے بیچ اقتدار کے لیے جنگیں ہوئیں اور رفتہ رفتہ محمود غزنوی کی قائم کی ہوئی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی۔ پنجاب کے کچھ علاقوں تک ہی
مسلمانوں کا اقتدار باقی رہ گیا۔ اس کے بعد سن 1191 میں محمد غوری نے ہندوستان کے سرحدی علاقوں پر حملہ کیا اور اسے گجرات کے راجا کے ہاتھوں بری طرح شکست ہوئی۔ غوری زخمی حالت میں واپس افغانستان لوٹ آیا اور اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے زبردست تیاریاں شروع کر دیں۔ 1 سال بعد اس نے نئے جذبے کے ساتھ حملہ کیا۔ اس بار اس کی لڑائی اجمیر اور دہلی کے طاقتور راجا پرتھوی راج چوہان سے ہوئی۔ پانی پت کے میدان میں محمد غوری نے پرتھوی راج چوہان کو شکست دی اور ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کا آغاز ہوا۔ محمد غوری نے قطب الدین احمد کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا اور اس نے گلیار تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ محمد غوری کے دور میں کئی علماء وسطی ایشیا، افغانستان اور بغداد سے ہندوستان آئے اور انہوں نے تبلیغ دین کا کام شروع کر دیا۔ ان کی محنت سے ہزاروں افراد دین اسلام میں داخل ہوئے۔ محمد غوری کے ایک سپہ سالار بختیار خلجی نے بنگال فتح کر لیا اور وہاں کی زیادہ تر آبادی اسلام کے آغوش میں آ گئی۔ اس دور میں جگہ جگہ مسجدیں، اسکول اور مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے سرائے تعمیر کیے گئے۔ قطب الدین ایبک نے دہلی میں قطب مینار کی تعمیر شروع کروائی، جس کے بعد اس کے غلام غروارث التتمش نے مکمل کروایا۔ اسی دوران منگولوں نے کئی بار ہندوستان پر حملے کیے، لیکن انہیں ہندوستانی حکومت کے ہاتھوں زبردست شکست ہوئی۔ التتمش کے بعد اس کی لائق بیٹی سلطانہ رضیہ نے اقتدار سنبھالا۔ وہ ایک علم پرور حکمراں تھی۔ اس کے دور میں بڑے بڑے مدرسے اور کتب خانے قائم ہوئے۔ دہلی اور لاہور علم کے مرکز بن گئے۔ دہلی دنیا کے ترقی یافتہ اور خوبصورت شہروں میں شامل ہو گیا۔ رضیہ سلطان کے بعد مبارک شاہ سلطان بنا۔ اس کے دور میں بھی ترقی کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں نے پورا شمالی ہند فتح کرنے کے بعد جنوب کی طرف توجہ دی۔ محمد تغلق نے دہلی کی بجائے رتنا گری کو اپنا پایہ تخت بنایا اور ترکی و عربی علوم جنوب ہند تک پہنچ گئے۔ اسی خاندان کے ایک بادشاہ فیروز شاہ تغلق نے عوامی فلاح و بہبود کے ایسے کام کیے کہ اس سے قبل ہندوستان میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس نے جگہ جگہ نہریں اور سڑکوں کے کنارے سرائے بنوائے، دریاؤں پر پل بنوائے اور باغ لگوائے۔ اس کے زمانے میں دہلی شہر میں 2000 باغات موجود تھے اور یہاں کے لوگوں کو پھل خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ فیروز شاہ نے سڑکوں کے کنارے بھی پھلدار درخت لگوائے تاکہ مسافر انہیں کھا سکیں۔ مسلمانوں کے دور میں ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا اور یورپی ممالک یہاں پر تجارت کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ ترکوں کے دور میں ہندوستان کی اسلامی حکومت دنیا کی سب سے طاقتور اور خوشحال حکومتوں میں شمار کی جاتی تھی۔ ہندوستان کے ایک پٹھان بادشاہ شیر شاہ سوری نے اپنے مختصر دور حکومت میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کیے، ان پر ایک ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اس نے ہندوستان کے بڑے شہروں کو قومی شاہراہوں یعنی کہ ہائی ویز سے جوڑا اور ملک بھر میں مسافروں کے لیے سرائے اور طلباء کے لیے ہاسٹل اور محتاج خانے تعمیر کروائے۔ اس نے مسلمانوں کو بلا سودی قرض دینے اور ان کی فصل کا بیمہ کرایا۔ شیر شاہ سوری سے لے کر اورنگ زیب کے دور تک ہندوستان نے خوب ترقی کی۔ ہر طرف خوشحالی اور امن کا دور تھا۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں انگریزوں نے ہندوستان سے تجارت شروع کرنے کی درخواست دی۔ انگریزوں کے علاوہ پرتگیزی اور فرانسیسی اپنا مال ہندوستان لانے لگے۔ جیسے جیسے مغلیہ سلطنت کمزور ہوتی گئی، انگریزوں اور فرانسیسیوں کو ہندوستان کے انتشار کے سبب حکومت کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے سن 1799 میں شیر محمود اور ٹیپو سلطان اور سن 1800 میں نظام حیدرآباد کی حکومت پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسی بیچ دہلی کے مغل شہنشاہ عالم کو
انگریزوں کے ہاتھوں شکست اٹھانی پڑی اور اس کی حکومت دہلی کے لال قلعے سے پالم گاؤں تک سمٹ کے رہ گئی۔ سن 1857 میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے رنگول یعنی برما بھیج دیا اور اس طرح سے ہندوستان میں 700 سالہ دور حکومت کا خاتمہ ہوا۔ ہندوستان کا دور حکومت اس معاملے میں اہم ہے کہ اس دور میں ہندوستان کو متحد کیا گیا۔ مغلوں نے فلاحی اسٹیٹ اور اسلامی رواداری کا حقیقی تصور پیش کیا۔ یوں تو مسلمان قطب الدین ایبک کے دور سے ہندوستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے تھے، جس وقت منگول اسلامی دنیا کو اپنے پاؤں تلے روند رہے تھے۔ ہندوستان کے ترک بادشاہوں نے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی۔ اس کوشش میں بلبل کا بیٹا ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوا۔ اس طرح بعد میں آنے والے بادشاہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہے۔ لودھی حکمرانوں نے ہندوؤں کو فارسی زبان سیکھنے کے لیے راغب کیا اور انہیں دربار میں بڑے بڑے عہدے دیے۔ اس طرح برادران وطن فارسی زبان سیکھ کر سنسکرت سے فارسی اور فارسی سے سنسکرت میں ترجمہ نگاری کرنے لگے۔ روحانیت میں بھی ہندوستانی مسلمانوں کی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بختیار رحمۃ اللہ علیہ، بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے لائق فرزندوں نے رہنمائی کی۔ سکندر لودھی کے دور میں طب سکندری اور اورنگزیب کے دور میں فتح ور جہانگیری جیسی مشہور کتابیں لکھی گئیں۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں دہلی، لاہور، بدایوں، جونپور اور مرشد آباد علوم کے مرکز تھے، جہاں تعلیم مفت تھی۔ مغلوں نے نئے نئے شہر بسائے، بڑے بڑے قلعے، محلات، مسجدیں، سرائیں یعنی مسافروں کے لیے ٹھہرنے کی عمارتیں اور پل اور باغات وغیرہ لگوائے۔ ان کے دور میں غریبوں کو مفت راشن دینے اور محتاجوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے ایرانی، ترک اور ہندوستانی فن تعمیر کو ملا کر نئی طرز کی عمارتیں بنوائیں۔ ان کے دور میں ہندوستانی فنون لطیفہ کو زبردست ترقی حاصل ہوئی۔ ان کے آخری دور میں بڑے بڑے شاہین پیدا ہوئے۔ تو معزز سامعین، یہ تھی مختصر تاریخ اسلام۔